یہ بات ہے اس حقیقت کی کہ یہاں کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. ہر چیز فنا ہونے والی ہے. وہ تمام رشتے، وہ تمام عہدے، وہ تمام عمارتیں جنہیں ہم نے مضبوط سمجھ لیا ہے، یہ سب ایک مٹی کا ڈھیر ہے. میری طاقت بھی عارضی ہے. سوچ کر جواب دو، کیا تم نے کبھی آئینے کی طرف دیکھ کر سوچا ہے کہ تم کتنے عارضی ہو؟ میں کتنا کمزور ہوں. یہ بات ہے اس مالک کی جس نے ہماری مٹی میں بھی بقا کی امید بھر دی. یہی امید ہمارا سہارا ہے. یہ بات ہے سورہ رحمان کی. گزشتہ حصے میں الرحمن نے اپنی نعمتیں گنوا کر ایک چپتا ہوا سوال کیا تھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نعمتوں کو کیسے جھٹلائیں؟ مگر آج کہانی میں نیا موڑ آتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اپنا جلال بھی دکھاتا ہے. آج ہم اس سچائی کا سامنا کریں گے جو ہم سب پر لاگو ہوتی ہے. آج ہم جانیں گے وہ دن جس دن حساب ہوگا تو ہم بھاگنے میں کیوں ناکام ہوں گے؟ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. وہ کون سی امید کی کرن ہوگی جو اس ہیبت میں بھی مومن کو چین دیتی ہے؟ آئیے آج دیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں فنا کا آئینہ دکھاتا ہے تو ہمارا دل کیا کہتا ہے. دل میں خوف اور امید ہے. آیت 25 تک اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پھل، جاندار، سمندر، جہازوں وغیرہ کا ذکر کیا. کوئی ایک محل دکھایا جا رہا ہو، لیکن اس محل کا سچ، اس کا سب سے بڑا زوال اور اللہ تعالیٰ کا بقا ہے. کل من علیہا فان، جو کوئی بھی اس دنیا پر ہے وہ فانی ہے. دنیا عارضی ہے میرے بچے. یہ ایک مکمل دو ٹوک اور غیر مشروط اعلان ہے. من کا لفظ استعمال ہوا ہے ہر وہ روح کے لیے، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، فرشتہ ہو یا کوئی اور مخلوق ہو. ہر حکومت، ہر طاقت کو زوال آنا ہے. آپ نے جو کچھ بھی اپنی محنت سے کمایا ہے، چاہے وہ آپ کا جسم بھی ہو، وہ بھی اس مٹی میں مل جائے گا. دنیا کی کسی چیز پر غرور کرنا اس آیت کے خلاف بغاوت کرنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی صرف آپ کے رب کی ذات جو بڑی شان و شوکت اور بڑے اکرام والی ہے. صرف اللہ کی ذات باقی ہے. جب ہر چیز مٹ جائے گی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی دو صفات بیان کرتا ہے، ذوالجلال والاکرام، شان و شوکت والا. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے دنیا کی ہر طاقت صفر ہے. اس کا رعب اور اس کا دبدبہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے. اس کا روب سب سے اعلیٰ ہے. والاکرام، بڑے اکرام والا. اس کی شان و شوکت میں بھی ایک مہربانی شامل ہے. وہ انتقام کے بجائے رحم کو ترجیح دیتا ہے. وہ رحمت کو ترجیح دیتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہے وہ اسی سے سوال کرتا ہے، وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز اپنی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. نعمتوں کو کیسے جھٹلائیں؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے دو بھاری گروہ جن و انس، ہم ان قریب تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہوں گے. یہ ایک ہیبت ناک تنبیہ ہے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ کا مفہوم ہے جب باقی تمام امور نمٹ جائیں گے تو ہم تمہاری طرف پوری توجہ کریں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بڑا حکمران کسی سرکش مجرم سے کہے، ابھی ذرا رکو، میں اپنی ریاست کے کام پورے کروں پھر تمہیں دیکھتا ہوں. ایھا الثقلان یعنی جن و انس، ہم وہ دو مخلوق ہیں جنہیں اختیار ملا ہے، اس لیے حساب بھی ہم سے ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہ انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تم میں اس کی طاقت ہے کہ تم اس کائنات سے باہر نکل جاؤ
تو نکل جاؤ، مگر تم نہیں نکل سکتے سوائے ایک طاقت سلطان کے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انسان چاند تک پہنچ گیا، مریخ پر جانے کا خواب دیکھ رہا ہے، لیکن یہ آیت ہمارے سارے سائنسی غرور کو توڑ دیتی ہے۔ یہ کائنات ایک قید خانہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں پر آگ کے شعلے اور تانبا بھیجا جائے گا، پھر تم دونوں مدد نہیں حاصل کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ پگھلے ہوئے چمڑے اور سرخ گلاب کی طرح ہو جائے گا۔ یہ قیامت کے دن انتہائی خوبصورت مگر ہیبتناک منظر ہے۔ انشقت پھاڑ دیا جائے گا، یعنی آسمان ٹوٹ جائے گا اور اس کا رنگ وردتن کالدہان، لال گلاب کی طرح ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اور اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت حیران کن ہے۔ حساب کا دن ہوگا اور سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہوگا۔ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، انہیں پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے۔ اللہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے جس کا دنیا میں مذاق اڑایا جاتا تھا۔ وہ جو لوگ کہتے تھے کہاں ہے جہنم، اس دن ان کے سامنے ہوگی۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ اس جہنم کے اور گرم گھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ جب آگ کا عذاب شدید ہوگا وہ پینے کے لیے پانی مانگیں گے، انہیں حمیم آن انتہائی گرم پانی دیا جائے گا جو ان کے اندرونی اعضاء کو جلا دے گا۔ تکلیف اور بڑھ جائے گی، یہ آگ کی طرف بھاگیں گے اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لیکن یاد رہے اللہ تعالیٰ صرف انتقام لینے والا نہیں ہے، بلکہ وہ عذاب کے ساتھ اپنے مومن بندوں کے لیے نعمتوں کا ذکر بھی کرتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغات جنتیں ہیں۔ رب کے خوف کی قیمت دو جنتیں۔ یہاں کس خوف کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس خوف کی بات ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے۔ جب آپ تنہائی میں ہوتے ہو، آپ کو کسی گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن آپ سوچتے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے کل کھڑا ہونا ہے، تو آپ گناہ سے رک جاتے ہو۔ یہی وہ خوف ہے۔ دل میں خوف اور امید ہے۔ اس کا انعام ہے دو جنتیں، ایک انسان کے اس کے عمل کی وجہ سے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا اضافی فضل ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ دونوں باغات گھنی شاخوں والے ہیں۔ ہر طرف چھاؤں ہی چھاؤں ہے۔ یعنی وہ چھاؤں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دنیا میں آپ کو دھوپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جنت میں ہر شاخ پر ہر موسم کا پھل لٹکا ہوگا اور لازوال چھاؤں ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغات میں دو چشمے جاری ہوں گے۔ جنت میں دو قسم کے چشمے، ایک میٹھے پانی کا اور ایک مشروبات جیسے شراب طہور کا۔ دوستو، سورہ الرحمن ایک آئینہ ہے جو ہمیں اپنی عارضی حیثیت اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی دکھاتی ہے، اور اس حصے کا ایک ہی سبق ہے اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اگر آپ نے یہ سب اپنے دل میں اتار لیا ہے تو آج ہی توبہ کریں، اور اگر آپ اس کا تیسرا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔